چلیے آج کے لیسن کا ترجمہ کرتے ہیں. سبق نمبر 36 آیت نمبر 267 سے 274 تک. لیسن 36 267 سے 274. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقوا خرچ کرو، من سے، طیباتی پاکیزہ چیزوں سے، عمدہ چیزوں سے، ما کسبتم جو تم کماؤ یا جو کمائی کی تم نے، ومما اور اس سے جو اخرجنا نکالا ہم نے، لکم تمہارے لیے، من الارض زمین سے، ولا اور نہ، تیممو تم ارادہ کرو یا چھو، الخبیثہ ناپاک کو، منہ اس سے، تنفقون تم خرچ کرتے ہو، ولستم حالانکہ نہیں ہو تم، بآخذیہ لینے والے اس کو، الا مگر، ان کے، تغمدو تم چشم پوشی کرو، نظر انداز کر جاؤ، فیہ اس کے بارے میں، وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، غنی بے نیاز ہے، حمید تعریف والا ہے. الشیطان شیطان، یعدکم وعدہ کرتا ہے تم سے، الفقر محتاجی کا، ویأمرکم اور وہ حکم دیتا ہے تم کو، بالفحشاء بے حیائی کا، واللہ اور اللہ، یعدکم وعدہ کرتا ہے تم سے، مغفرتن بخشش کا، منہ اس سے، یعنی اپنی بریکٹ میں لکھ لیجیے، وفضلا اور فضل کا، واللہ اور اللہ، واسع وسعت والا ہے، علیم جاننے والا ہے. یؤتی وہ دیتا ہے، عطا کرتا ہے، الحکمت حکمت، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، ومن اور جو کوئی، یؤتا دیا گیا، الحکمت حکمت، فقط تو تحقیق، اوتیا وہ دیا گیا، خیرن بھلائی، کثیرن بہت سی، وما اور نہیں، یذکروا نصیحت پکڑتے، الا مگر، اولو الالباب عقل والے، وما اور جو، انفقتم خرچ کرو تم، من نفقۃ کوئی بھی خرچ کرنے کی چیز، او یا نظر تم نظر مانو تم، من نذر کوئی بھی نظر، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالی، یعلمہ جانتا ہے اس کو، وما اور نہیں، للظالمین ظالموں کے لیے، من انصار کوئی مددگار، ان اگر، تبدو تم ظاہر کرو، الصدقاتی صدقات کو، فنعما تو کتنا اچھا ہے، ہیا
وہ یعنی ظاہر کرنا. وَإِنْ اور اگر تخفوها تم چھپاؤ ان کو، وَتُؤْتُوهَا اور تم دو گے ان کو، الفقراء محتاجوں کو، فقراء کو، فہوا تو وہ خیرن اچھا ہے، لکم تمہارے لیے، ویکفر اور وہ دور کر دے گا، عنکم تم سے، من سیئاتکم تمہاری برائیوں سے، واللہ اور اللہ تعالی، بما ساتھ اس کے جو، تعملون تم عمل کرتے ہو، خبیر باخبر ہے. لیسا نہیں ہے، علیکا آپ کے ذمہ، ہداہم ان کی ہدایت، ولیکن اللہ لیکن اللہ تعالی، یہدی ہدایت دیتا ہے، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، وما اور جو، تنفقو تم خرچ کرو گے، من خیرن مال سے، فلانفسکم تو تمہارے اپنے نفسوں کے لیے ہے، وما اور نہیں، تنفقون تم خرچ کرو گے، الا مگر، ابتغاء چاہنے کے لیے، تلاش کرنے کے لیے، وجہ اللہ اللہ کی رضا، وما تنفقو اور جو تم خرچ کرو گے، من خیرن مال میں سے، یوفا پورا کر کے دیا جائے گا، الیکم طرف تمہارے، وانتم اور تم، لا تظلمون نہ ظلم کیے جاؤ گے. للفقراء فقراء کے لیے، یعنی بریکٹ میں لکھ لیجئے یہ صدقات فقراء کے لیے ہیں، تنگ دستوں کے لیے ہیں. الذین یعنی وہ لوگ، احصروا جو گھیر لیے گئے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، لا یستطیعون نہیں وہ استطاعت رکھتے، ضربن چلنے پھرنے کی، دوڑ دھوپ کرنے کی، فی الارض زمین میں، یحسبہم سمجھتا ہے ان کو، الجاہل جاہل ناواقف، اغنیاء دولت مند، من التعفف پاک دامنی کی وجہ سے، نہ مانگنے کی وجہ سے، بچنے کی وجہ سے. تعرفہم تم پہچان لوگے ان کو، بسیماہم ان کی علامت سے، ان کی پیشانی سے، لا یسألون نہیں وہ مانگتے، الناسا لوگوں سے، الحافا اصرار کر کے، لپٹ کر، وما اور جو، تنفقو تم خرچ کرو گے، من خیرن مال میں سے، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالی، بہی اس کو، علیم جاننے والا ہے. الذین وہ لوگ، ينفقون جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مالوں کو، باللیل رات کو، والنہار اور دن کو، سرن چھپا کر، وعلانیتاً اور اعلانیہ طور پر، فلہم تو ان کے لیے،
اجرہم ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا اور نہ خوف کوئی خوف ہوگا، علیہم اوپر ان کے، ولا اور نہ ہم وہ یحزنون وہ غمگین ہوں گے. چلیے عبارت کی وضاحت کرتے. یا ایھا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو. یا ایھا الذین آمنو کہہ کے ابھارا جا رہا ہے، انکریج کیا جا رہا ہے. اور یہ بات بھی یاد رہے کہ یا ایھا الذین آمنو کہہ کے آگے جو حکم آ رہا ہے اس حکم پر عمل کرنا ایمان کا تقاضا ہے، ایمان والوں پر لازم ہے. یعنی پکارے بغیر بھی تو کہا جا سکتا تھا کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، ہے نا؟ لیکن جب شروع میں یا ایھا الذین آمنو کہہ دیا گیا اور ایمان کی نسبت سے پکارا گیا تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اب جو حکم آ رہا ہے اس پر عمل کرنا ایمان کا حصہ ہے. تمہارا ایمان تمہیں پکار رہا ہے. اگر تم نے اس حکم کی خلاف ورزی کی تو اس سے تمہارے ایمان کا نقصان ہوگا. واضح؟ اگر تم نے اس حکم کی خلاف ورزی کی تو یہ دراصل ایمان میں کمی کے مترادف. تو اے لوگو جو ایمان لائے ہو انفقو خرچ کرو. اب آپ دیکھیے کہ سورۃ البقرہ میں ہی انفقو کتنی بار آ چکا ہے. پیچھے بھی آیا ہے 245 میں اور پھر یہاں آیا انفقو خرچ کرو. من طیبات طیبات میں سے خرچ کرو. کس میں سے؟ طیبات میں سے. طیبات کس کی جمع ہے؟ طیبت ان کی جمع ہے. مراد کیا ہے؟ عمدہ اچھی چیز جو تمہیں اچھی لگتی ہو اور پھر obviously حلال بھی ہو، کیونکہ حرام کمائی میں سے خرچ کرنا فائدہ نہیں دیتا. طیبات میں سے خرچ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. تو عمدہ چیز ہو، حلال ہو اور اچھی ہو، دیکھنے میں بھی اچھی ہو. طیب میں یہ تمام چیزیں آتی ہیں. ما کسبتم جو کمائی کی تم نے، یعنی تمہاری کمائی میں سے. کمائی کیا ہوتی ہے؟ مثلا آپ کے ذہن میں کمائی کا لفظ سن کے کیا آیا؟ اپنے ہاتھ کے کام میں سے، یا کوئی جاب یا ذہنی کام بھی ہو سکتا ہے، یعنی محنت کا معاوضہ، یعنی جو تم نے محنت کر کے حاصل کیا، جو کسی کوشش کے نتیجے میں تم نے حاصل کیا. اور اس میں مثلا جو والدین کی طرف سے ملتا ہے، جیسے تحفہ ہے یا وراثت ہے، تو اگرچہ انسان اس میں براہ راست کوئی کمائی یا محنت نہیں کر رہا ہوتا، لیکن وہ اس تعلق کی بنا پر اس کو ملتا ہے. پھر اسی طرح بزنس کی کوئی بھی قسم، خواہ اس میں انسان ڈائریکٹلی انوالوڈ ہے یا پھر صرف مال کے ذریعے کسب کر رہا ہے، یعنی انویسٹ کیا ہوا ہے کہیں، یہ ساری چیزیں آ جائیں گی. یعنی ہاتھ کی کمائی بھی، ذہنی کوشش بھی، کیونکہ پہلے تو لوگ ہاتھوں سے کام کرتے تھے، اب مشینوں سے کام کرتے ہیں، ذہن زیادہ استعمال ہوتے ہیں، تو وہ بھی اس میں آ جائے گا. پھر اسی طرح ڈائریکٹ خود کام کر رہے ہیں یا پیسے انویسٹ کیے ہوئے اور اس میں سے کچھ آمدنی ہو رہی، یہ سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. یا مثلاً آپ نے پہلے محنت کر لی، کوئی گھر بنا لیا، اب وہ گھر کرایہ پر دیا ہوا ہے، تو ابھی تو آپ بیٹھ کر کھا رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کر رہے، لیکن وہ ابھی نہیں تم نے کیا، وہ پہلے کیا تھا، یعنی ہے تو وہ بھی کمائی میں سے نا. تو یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں.
یعنی ابھی کی کمائی یا پچھلی کمائی کا کوئی فائدہ، یا ذہنی یا ہاتھوں کی، کوئی بھی. تو جو تم کماتے ہو اس میں سے خرچ کرو. خاص طور پر کمائی کا لفظ کیوں آیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ عام طور پر ہوتا ہی ہے نا کہ جب آپ کماتے ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں؟ یہ میں نے کمایا، یہ میرا مال ہے، میری مرضی. بچے عموماً ایسے ہی کرتے ہیں نا. اگر آپ بچوں کو کہیں کام کریں، کام کر کے کچھ لائیں گے تو کیا کہیں گے؟ آپ کے بھائی کو دے دو، بہن کو دے دو، کیا کریں گے؟ دیٹس مائن، یہ تو میرا ہے، میں نے کمایا، میری کوشش ہے، میرا پیسہ ہے. یہی تو کہا جا رہا ہے جو تمہارا پیسہ ہے اس میں سے دو. اموالہم کی بات کل آپ نے پڑھی تھی، کسی اور کا تو نہیں دینا، اپنا ہی دینا ہے. تو جو تمہاری ملکیت ہے اس میں سے دو. کیونکہ جب انسان خود کما لیتا ہے تو وہ کیا سمجھتا ہے؟ اب تو جناب اس میں میرا حق ہے، یہ میری ملکیت ہے، یہ میرا ہی تو ہے، اب کیوں مجھ سے مانگتے ہو؟ کیوں کوئی اور تقاضا کرتا ہے؟ کیوں دو کسی کو؟ تو یہ جو تصور ہے کہ یہ میرا ہے، تو چاہے مال انسان کے پاس اس کی کچھ وقتی محنت سے، لیکن دیا تو اللہ نے ہے. اور اللہ تعالی اسی میں سے خرچ کرنے کو کہہ رہا ہے. اور مال بھی دیگر نعمتوں کی طرح انسان کے پاس امانت ہے، امانت ہے. وَمِمَّا، اور اس میں سے جو، یعنی خرچ کرو اس میں سے جو، اخرجنا، نکالا ہم نے، لکم تمہارے لیے، کہاں سے؟ من الارض، زمین میں سے. زمین سے کیا کیا نکلتا ہے بتائیے؟ کھانے کی تمام زرعی چیزیں. نمبر 2، جو بھی زمین کے اندر ہے، خواہ وہ معدنیات ہیں، مائنز ہیں، خواہ وہ پیٹرول ہے یا گیسز ہیں، یا جو بھی ہے زمین میں سے. یعنی مما اخرجنا لکم من الارض. صرف مائنز بھی نہیں، صرف سونا چاندی بھی نہیں، تیل بھی بہت بڑی دولت ہے. یعنی جو بھی ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا. زمین کے اندر اللہ نے بندوں کے لیے خزانے چھپا کے رکھے، اور پھر بندوں کو عقل دی اور وہ ان تک پہنچے اور کہا نکالو، نکال لیا. اور پھر انسان کہتا ہے یہ میرا مال ہے. بھی تمہارا کہاں سے ہے؟ اس نے ہی تمہارے لیے بنایا. اگر وہ نہ رکھتا تو تم نکالتے کہاں سے وہاں سے؟ سوچنے کی بات ہے نا. اگر اللہ تعالیٰ زمین میں سونا نہ رکھتا تو تم کہاں سے نکالتے؟ اور پھر وہ بھی اللہ کی توفیق سے نکال رہے ہو جو کچھ تم نکال رہے ہو. اور جیسے پیچھے بھی آپ پڑھ چکے سورۃ البقرہ ہی کے شروع میں، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، خلق لکم، بنایا اس نے ہے لیکن تمہارے لیے بنایا ہے. اخرجنا لکم، اور وہاں بھی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، سارے کا سارا تمہارا. اور جب تمہارا ہو گیا تو پھر کیا کرو؟ اب پھر دو. ولا تیمموا، اور نہ تم ارادہ کرو. تیمم کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ ارادہ کرنا. جیسے وہ سورۃ المائدہ میں آتا ہے نا، سعیدن طیبن. الخبیثہ، خبیث، خبیث سے مراد 2 چیزیں. ایک ہے گلی سڑی، گندی، ناپسندیدہ، مکروہ، جو دیکھنے میں بھی اچھی نہ لگے. اور دوسری چیز پھر حرام، یعنی حسی اور مانوی خبیث. جیسے حسی اور مانوی طیب، حسی مانوی تو اب آپ کو واضح ہو چکا ہے نا. حسی جو دیکھنے میں خراب لگ رہی ہو، اور مانوی یعنی اس کی کمائی حرام ہے مثلا. تو خبیث میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں. منہ، اس میں سے، تنفقون، جو تم خرچ کرتے ہو، ولستم، اور نہیں تم، بآخذیہ، لینے والے اس کو،
آخذی کا روٹ بھی آخذا ہے. الا مگر، ان یہ کہ، تغمدو فیہ تم آنکھیں بند کر لو اس میں. تغمدو کا روٹ ہے غین میم ضاد. غمزہ کا معنی ہوتا ہے آنکھ بند کر لینا. ایک تو اتنا پوری آنکھ بند کر لینا کہ اس میں سے کچھ بھی نظر نہیں آتا ہے نا، اور ایک انسان اتنی بند کرتا ہے کہ اس کو خود تو نظر آ رہا تھا لیکن دوسروں کو کیا پتا چلتا ہے جیسے اس نے آنکھ بند کی ہوئی ہے. تو یہ کیفیت ہے غمز، یعنی اگنور کرنا، تساہل برتنا، دیکھتے ہوئے بھی آنکھیں بند کر لینا، درگزر کرنا، ایسے محسوس کرانا گویا خبر ہی نہ ہو. اور نہیں تم لینے والے اس کو کس کو؟ خبیث کو. الا ان تغمدوا فیہ مگر یہ کہ تم آنکھیں بند کر لو اس میں، یعنی دوسرے سے درگزر کر کے لے لو کہ اب وہ کیا کہے گا اگر میں نے نہ لیا، ورنہ تم لینا چاہتے نہیں تھے. ایسا ہوتا ہے نا کہ جو کچھ بھی آپ کو ملتا ہے کسی کی طرف سے بھی، خواہ وہ کوئی مادی چیزوں میں سے ہو یا کھانے پینے کی چیز ہو، کسی بھی قسم کا کوئی عطیہ، بخشش، تحفہ، وٹس ایور، جو بھی چیز کوئی کسی کی طرف سے آپ کو ملے، وہ دو طرح کی ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ وہ آپ کے بڑے ہی کام کی ہوتی ہے، جسے دیکھ کر آپ خوش ہو جاتے ہیں، جو آپ کو بہت پسند آتی، دینے والے نے بھی بہت خوشی سے دی اور آپ کے کام کی بھی بہت تھی، طیب بھی تھی اور ضرورت کی بھی تھی. اور دوسری قسم کیسی ہوتی ہے کہ جو آپ کو اپنے اوپر ایک بوجھ لگتی، آپ لینا نہیں چاہتے، وہ کسی کام کی نہیں ہوتی، کسی کام کی نہیں، یعنی بیکار ہے. آپ کے سر پر ایک جیسے دین ہوتا نا، وہ دین ہے. یا یہ کہ اگر کھانے کی چیز ہے تو وہ گلی سڑی ہے یا باسی ہے یا ایسی ہے کہ جو خود نہیں کھانا چاہتے. ایک تو یہ تھا نا کوئی چیز بچ جائے مگر وہ خراب نہیں ہے. بعض اوقات کھانا گھر میں اتنا ہوتا ہے کہ آپ خود بھی کھائیں، دوسروں کو بھی کھلائیں، آپ سوچتے ہیں کہ بہت ہے، یہ اوروں کو بھی دے دینا چاہیے تاکہ خراب نہ ہو جائے. اور ایک یہ کہ جب خراب ہو جائے اور آپ کہیں میرا تو دل نہیں کھانے کو چاہ رہا، آپ کسی اور کو دے جا کے. اس میں فرق ہے نا. ایک تو زائد ہے، وہ تو حکم ہے کہ کل العفو، جو زائد ہے وہ دے دو اوروں کو. اور ایک یہ کہ خراب ہے، ہم نے تو استعمال نہیں کرا، چلو کسی کو دے دو. اور ایک یہ ہوتا ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہیں کام کی مگر آپ کے کام کی نہیں، وہ نہیں اس میں آتی. ہیں کام کی مگر آپ کے کام کی نہیں. مثلا استعمال کر چکے ہوں، مثلا چھوٹی ہوگی، بچے بڑے ہو گئے، بچوں کے کھلونے ہیں، ہاں کپڑے ہیں، بہت اچھی حالت میں ہیں، پہنے جا سکتے ہیں. اور عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ رشتہ دار آپس میں بچوں کے کپڑوں وغیرہ کا تبادلہ بھی کر لیتے ہیں. اور بعض اوقات اور بھی استعمال کی چیزیں، گھر کے برتن ہو سکتے، کچھ ہو سکتا ہے، مطلب اچھے ایسے یوزیبل کنڈیشن میں ہیں، کوئی خرابی نہیں ان میں، خبیث میں نہیں آ رہے. وہ زائد ہے تو زائد چیز جب ادھر حکم ہے جس کے پاس ہے کہ تم زائد نکالو، تو جس کو دینا ہے اس تک زائد پہنچے گی، تو ضروری نہیں کہ وہ خراب ہی ہو تو وہ زائد ہو گئی. تو یہاں کہا یہ جا رہا ہے کہ جو چیز تم خود نہ لینا چاہو، جو تمہارا دل گواہی دے رہا ہے کہ یہ خراب ہے، تو پھر آگے بھی نہ کرو. ناپسندیدہ چیزیں کسی کو مت دو. وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی غنی بے پرواہ ہے، حمید تعریف والا ہے. غنی کی صفت یہاں پر کیوں آئی ہے؟ یہ صفت یہاں کیوں آئی کہ وہ غنی ہے؟ لنک سوچے ذرا پچھلی آیت کے حصے سے. اس آیت کا اختتام اس صفت پر کیوں ہو رہا ہے کہ وہ غنی ہے؟ اب آپ اس سوال کے جواب کے لیے کیا کریں گے؟ اسی آیت پہ غور کریں گے کہ اس کے اندر کیا چیز ہے. یعنی جو خرچ کرو گے وہ تمہارے اپنے ہی فائدے میں آئے گا،
اس کو ضرورت نہیں. دوسری بات یہ جو خبیث کے ساتھ اس کو ریلیٹ کرے نا آپ، یعنی کہ تم جب دے رہے ہو اللہ کے نام پہ دے رہے ہو اور خبیث چیز دے رہے ہو، اس کو تو ضرورت نہیں ہے کہ تم اس کے نام پر یہ احسان کرو. اور حمید وہ قابل تعریف ہے اور تم اس کے نام پر ایسی چیز دے رہے ہو جو تعریف کے لائق نہیں. یعنی اس نے تمہیں اتنا بہترین دیا اور جب تم واپس اس کے نام پہ دینے لگے ہو تو کیا دے رہے ہو؟ اس کو ضرورت نہیں ہے. الشیطان، شیطان جو ہے اس کا روٹ ہے شین توئے نون شطن. شطن کا معنی ہوتا ہے دور، بعید. ابلیس کے ناموں میں سے یعنی جو اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا. الشیطان، شیطان یعدکم وعدہ کرتا ہے تم سے. وعدہ کا لفظ جو ہے نا یہ اچھے برے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. الفقر، فقر کا. ویأمرکم، اور حکم دیتا ہے تم کو، یعنی مشورہ دیتا ہے تم کو. بالفحشاء، فحشاء کا. فحشاء کا لفظ ہے نا فحشین سے نکلا. فحش، فحش کہتے ہیں کھلی برائی کو. قرآن پاک میں کچھ مخصوص برائیوں کے لیے بھی لفظ فحشاء استعمال ہوا ہے یا فاحشہ، فحش استعمال ہوا ہے. مثلا سورۃ بنی اسرائیل آیت 32 میں آتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ. اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، زنا کیا ہے؟ فاحشہ، کھلی برائی جس کے برائی ہونے میں شک ہی نہیں. اسی طرح عمل قوم لوط سورۃ الاعراف آیت 80 میں آتا ہے اتأتون الفاحشہ، کیا تم ایک فاحشہ کو آتے ہو، یعنی ایسی برائی کے پاس آتے ہو جو تم سے پہلے کسی قوم نے نہیں کی. تو لواطت بھی کیا ہو گئی؟ فاحشہ. پھر اسی طرح عمومی قسم کے گناہ جو ہیں، عام گناہ، یعنی ایک تو زنا، عمل قوم لوط، یہ تو فاحشہ ہے ہی، فحش ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ باقی برائیوں کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. سورۃ الشورى آیت 37 والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور فواحش سے بچتے ہیں، کھلی برائیوں سے بچتے ہیں، بڑے گناہوں سے اور کھلے گناہوں سے. یہاں جو فحش ہے یا فحشاء ہے وہ بخل کو کہا گیا ہے. بخل، کنجوسی. بخل کیا ہے؟ فحشاء میں سے ہے. یعنی شیطان تم کو فحشاء کا حکم دیتا ہے، یعنی بخل کا حکم دیتا ہے. واللہ یعدکم، اور اللہ وعدہ کرتا ہے تم سے، مغفرتن، مغفرت کا، بخشش کا. کس کی؟ گناہوں کی. وفضلا، اور فضل کا. فضل کس میں؟ یعنی فضل اضافے کو کہتے ہیں نا، تو یعنی مال میں اضافے کا وعدہ کرتا ہے کہ اگر تم دو گے تو تمہیں اور ملے گا. واللہ، اور اللہ، واسع، وسعت والا ہے، بہت کچھ دے سکتا ہے. علیم، جاننے والا ہے، کس نے کتنا، کہاں، کیا، کیسا خرچ کیا. یؤتی الحکمت، وہ دیتا ہے حکمت. حکمت کا روٹ ہے کاف میم ہے اور احکام مصدر سے ہے. یہ کسی کام کو اس کے تمام اوصاف کے ساتھ مکمل کرنا، اور لفظی معنی ہے وضع الامور فی محلہا، چیزوں کو ان کی جگہ پہ رکھنا، امور کو ان کے مقام پر رکھنا. ظلم کیا ہے؟ چیزوں کو ان کی جگہ سے ہٹا کے رکھنا. اور حکمت کیا ہے؟ ان کو ان کی جگہ پہ رکھنا. کسی کام کو صحیح طریقے پر جیسا کرنا چاہیے ویسا ہی کرنا. یہ تو ہے اس کا لفظی معنی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں یہ لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے. مثلا دانش، عقل مندی، سمجھ، علم، تدبر، تدبیر،
تدبیر کے لیے بھی حکمت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور پھر سب سے بڑھ کر دین کی سمجھ. دین کی سمجھ. اور یہاں بیسیکلی دین کی سمجھ کے لیے استعمال ہوا ہے. اور پیچھے آپ حکمت کا لفظ پڑھ چکے ہیں, وہاں حکمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یا حدیث کے لیے استعمال ہوا تھا. یعلمہم الکتاب والحکمہ. یؤتی الحکمۃ, وہ دیتا ہے حکمت یعنی دین کی سمجھ یا کاموں کو درست طور پر کرنے کی صلاحیت اور سمجھ عطا کرتا ہے کس کو؟ من یشاء, جس کو وہ چاہتا ہے. یہ اس کی دین ہے, خاص نعمت ہے. کچھ نعمتیں تو اس نے سب کو دے رکھی ہیں نا. مثلا سب کے پاس ناک ہے, سب کے پاس کان ہے, سب کے پاس زبان ہے, دیکھ سکتے ہیں. یہ ظاہری نعمتیں ہیں جو اللہ ماشاءاللہ بہت کم لوگوں کے سوا سب کو ملی. لیکن جو بصیرت ہے, سمجھداری ہے, کس موقع پہ کیا کہنا چاہیے, کس وقت کیا کرنا چاہیے, سینسیبل ہونا, کامن سینس رکھنا, یہ ہر ایک کو نہیں ملتا. جس کو وہ چاہتا ہے اس کو دیتا ہے. گویا دوسرے لفظوں میں کامن سینس کامن نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, یعنی ہر ایک کے پاس نہیں ہوتی. کامن سینس کیا ہوتی ہے؟ معاملہ فہمی کہ کس موقع پر کیا بات کرنی چاہیے, کس موقع پر کیا کام کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. تو یؤتی الحکمۃ من یشاء, جس کو چاہتا ہے حکمت دیتا ہے. اچھا, اس میں آپ دیکھیے کہ حکمت ایک طریقہ علاج کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے نا. لفظ حکیم سنا ہوگا آپ نے, فلاں حکیم ہے اور اس کا پیشہ کیا حکمت ہے. حکمت بھی پیشہ ہوتی. وہ کیا پیشہ ہے حکمت؟ کہ کس بیمار کو کتنی دوا, کتنی ڈوز, کتنی دفعہ اور کیا کیا دینا چاہیے, کیا اسے کھانا چاہیے, کیا نہیں کھانا چاہیے. تو اس کا نام بھی حکمت ہے. یعنی جسمانی علاج کے لیے معالج کو کیا چاہیے؟ حکمت. اگر اس نے ذرا بھی ناسمجھی کا ثبوت دیا نا, ڈوز زیادہ کر دی یا کم کر دی, تو مریض کی جان بھی جا سکتی ہے. یعنی اس کی ناسمجھی سے, اسی لیے کہتے ہیں نا نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان. اچھا, یہ نیم ملا کی بات کیا ہے, کیا کہانی؟ کہانی یہ ہے کہ صرف چند کتابیں پڑھ کے یا صرف کچھ علم حاصل کر کے انسان فتوے دینا شروع کر دے. یہ حرام ہے, یہ حلال ہے, یہ جائز ہے, یہ ناجائز ہے. اب نیم ملا والی بات ہوگی نا کہ پتہ نہیں ہے پوری طرح, یا پتہ ہے لیکن کس وقت کس شخص کو کتنا مسئلہ بتانا ہے. یہ حکمت سے تعلق رکھتا ہے نا. یعنی نالج تو بہت ہے, ایک شخص کے پاس بہت نالج ہے, لیکن اس کو یہ سمجھ کوئی نہیں ہے کہ اب اس موقع پر مجھے اس میں سے نکال کے کون سی چیز رکھنی, کیا کسی کو بتانا ہے, کیا نہیں بتانا. اب علم جو ہے, دین کا علم, یہ کوئی جمع تفریق حلال حرام کا نام نہیں ہے کہ انسان فوراً کہتا جائے یہ حرام, یہ حلال, یہ جائز یا ناجائز. نہیں, یہ دیکھنا پڑے گا کہ کس کانٹیکسٹ میں رکھ کے وہ بات کر رہا ہے. اسی کا نام حکمت. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ معاملہ اور طرح کیا تھا, اور جب دین مکمل ہو گیا تو اس وقت پھر معاملہ اور طرح ہوا. یعنی حالات, اوقات, ضروریات, انسانوں کی نفسیات, ان سب کو سامنے رکھ کر کوئی کام یا بات کرنا, یہ کیا ہے دراصل؟ حکمت. تو یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا, اور جس کو حکمت دے دی گئی اس کو تو بہت بڑی بھلائی مل گئی, بہت بڑی خیر نصیب ہو گئی. وما یذکر, اور نہیں سمجھتے. یذکر کا روٹ تو ذال کاف رے ہی ہے, لیکن
اہتمام سے یاد دہانی یا نصیحت حاصل کرنا. یعنی نہیں نصیحت پکڑتے الا اولو الالباب مگر عقل والے، یعنی یہ بات عقل والوں ہی کو سمجھ آتی ہے. وما انفقتم، اور جو بھی خرچ کرو تم، من نفقت، کوئی بھی خرچ کی جگہ، کوئی بھی خرچ کرنے کی چیز. نفقہ کہتے ہیں کوئی بھی چیز، خواہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، جو بھی انسان خرچ کرے، خواہ وہ عام ضروریات زندگی پر ہی کیوں نہ ہو، روزمرہ کی ضروریات پر جو آپ خرچ کرتے ہیں. تو اب ٹوٹل ایکسپینس جو ہے آپ کا، اس سب کی بات کی جا رہی ہے. سوچئے ذرا، کہاں کہاں خرچ کرتے ہیں آپ، کیا اخراجات ہیں آپ کے. اب ان سارے اخراجات کی بات ہو رہی ہے یہاں. قابل غور ہے یہ آیت. وما انفقتم من نفقۃ، نفقہ کیا ہے؟ کوئی بھی خرچ کرنے کی، کچھ بھی جو خرچ کرتے ہو، ایک پینی کرتے ہو یا 1,00,000 کرتے ہو، کچھ بھی کرتے ہو. او نظر تم، یا تم نظر مانتے ہو، من نظرن، کوئی بھی نظر. نظر کیا ہوتا ہے؟ منت جس کو آپ کہتے ہیں کسی مراد کے بر آنے پر کوئی نیک کام کرنے کا وعدہ، مثلا صدقہ کرنے کا یا نماز پڑھنے کا، یعنی ایسی چیز جو اللہ نے ہم پر فرض نہیں کی، انسان خود اپنے اوپر فرض کر لیتا ہے اس شرط کے ساتھ کہ اگر میرا کام ہو گیا تو میں یہ کروں گا. تو جو بھی تم نظر مانتے ہو، من نظر، کوئی بھی نظر، فإن اللہ یعلمہ، تو بے شک اللہ اس کو جانتا ہے. یہ صرف نظر کے لیے نہیں، نفقہ کے لیے بھی. کوئی نفقہ، کوئی جو تم خرچ کرتے ہو، کہیں پر جو خرچ کرتے ہو، چھپ کے کرتے ہو، سامنے کرتے ہو، ذات پہ کرتے ہو، بچوں پہ کرتے ہو یا فقراء پہ کرتے ہو، سب اللہ کو پتا ہے کہ کس کا کتنا مال کہاں خرچ ہو رہا ہے. وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا. تو یہاں ظالموں سے مراد کون لوگ ہیں؟ کون ظالم ہے؟ جو صحیح جگہ خرچ نہ کریں، اور اگر اللہ کے راستے میں دیں اور اچھا نہ دیں، گھٹیا چیز دیں، طیب نہ دیں، تو ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا. من انصار، انصار جو ہے نون صاد رے سے ہے، نصیر سے. ان تبدو الصدقات، اگر تم ظاہر کرو گے صدقات، تبدو، بدا یبدو بدون، ابدا کہتے ہیں ظاہر کرنے کو. اگر تم ظاہر کر کے، یعنی سامنے دو گے، کسی کے سامنے کچھ دے دو گے، یہ مراد ہے. الصدقات ہی صدقات. فنعم ما ہی، تو کتنے اچھے ہیں وہ، یا کتنا اچھا ہے وہ بھی. نعمہ جو ہے، نعمہ ما ہے. نعمہ کیا ہے؟ نعمہ ما، کتنا اچھا. وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم چھپا کے دو اس کو. تخفو کا روٹ کیا؟ خے فے یہ، خفیہ، اسی سے خفیہ خفیہ. وَتُؤْتُوهَا، اور تم دو اس کو. وَأُتُو بِهِ والا ہے یہ الف تے یہ. الفقراء، فقراء کو، فقیر کی جمع. فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ خیر ہے، بہتر ہے، اچھا ہے تمہارے لیے. یعنی خواہ تم صدقہ ظاہر کر کے دو یا کسی فقیر کو چھپا کے دو، تو وہ تمہارے ہی حق میں اچھا ہے. فائدہ کیا ہے؟ کیا اچھا ہے؟ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ، اور وہ دور کر دے گا تم سے، من سیئاتکم، تمہاری کچھ سیئات. تو صدقے کا فائدہ کیا ہوگا؟ سیئات دور ہو جائے. سیئات کیا چیز ہوتی ہیں؟ سیئہ کی جمع. برائیاں کیا مراد؟ کیا برائیوں سے یہاں؟ یعنی گناہ. صرف گناہ نہیں، گناہ تو دور ہوں گے، گناہوں کی معافی ہوگی، لیکن مصیبتیں اور بلائیں بھی. سیئہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان کو بری لگے، خواہ وہ گناہ ہو یا تکلیف دہ چیز. اصل میں دیکھا جائے تو گناہ بھی تکلیف دہ چیز ہی ہے نا. وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ،
واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو خوب خبر رکھنے والا ہے. لیس علیک ھداھم، نہیں ہے آپ کے ذمہ ان کی ہدایت. کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو لوگ آپ کی تعلیم تبلیغ کے باوجود اب تک ہدایت پر نہیں آئے، مسلمان نہیں ہوئے، سیدھے رستے پر نہیں آئے، تو ان کی ذمہ داری آپ پر نہیں، یعنی آپ کی طرف سے کمی نہیں ہوئی، یہ انہی کا قصور ہے. ولیکن اللہ، کیونکہ اللہ کا ایک قانون ہے ہدایت کا، اور وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ یہدی ہدایت دیتا ہے کس کو؟ من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، یا جو انسان چاہتا ہے. یہاں من دونوں طرف لیا جا سکتا ہے، یعنی جس کے لیے اللہ چاہتا ہے اور جو انسان خود بھی چاہتا ہو. کیونکہ جو چاہتا ہے نا پھر وہ مانگتا بھی ہے نا، پھر اس کو تڑپ لگ جاتی ہے، پھر اس کو پریشانی ہو جاتی ہے کہ اللہ مجھے چاہیے، اور جو چاہتا ہے وہ پا لیتا ہے. وما تنفقوا، اور جو تم خرچ کرتے ہو، من خیرن، خیر میں سے، خیر مال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے نا، اور یہاں مراد کیا ہے؟ اچھا مال، اسی کو خیر کہا جائے گا نا. حرام مال کو تو خیر نہیں کہا جائے، وہ تو انسان کے لیے وبال ہے. تو خیر میں سے جو بھی تم خرچ کرو گے، فَلِأَنفُسِكُمْ، تو وہ تمہارے ہی نفسوں کے لیے، تمہارے اپنے ہی فائدے کے لیے. وَمَا تُنْفِقُونَ، اور نہیں تم خرچ کرو گے، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، مگر اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے. یہاں چہرے کی بات ہو رہی ہے، جیسے سورۃ الرحمن میں آتا نا، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. وَمَا تُنْفِقُوا، اور جو بھی تم خرچ کرو گے، من خیرن، خیر میں سے، یوفى الیکم، پورا کر کے دیا جائے گا تم کو. یوفى کا روٹ کیا؟ واو فے یہ وفا، یعنی پورا پورا، کچھ کمی نہ ہوگی. وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تم ظلم نہ کیے جاؤ گے. ظلم کیا ہوتا ہے؟ کسی کو اس کا حق نہ دینا. اللہ کے ہاں تمہاری نیکی میں کوئی کمی نہیں ہوگی. للفقراء، فقراء کے لیے، فقیر کی جمع. کون فقراء؟ الذین، وہ لوگ، احصروا، جو گھیرے گئے. احصروا کا لفظ کس سے ہے؟ ہے سوادرے، حسر. حسر کا لفظ محاصرے سے، کسی جگہ کو تنگ کرتے جانا، یعنی گھیرا تنگ کرنا. وہ لوگ جو گھیرے گئے، یعنی ان کا سرکل تنگ ہو گیا ہے. فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یعنی اللہ کے دین کے کام میں، خدمت میں، جہاد میں. لا یستطیعون، نہیں وہ استطاعت رکھتے، نہیں طاقت رکھتے. ضربن، ضرب کی، ضرب ہوتا مارنا، اور جب ضربن فی الارض تو مراد ہوتا ہے سفر کرنا، چلنا پھرنا، یعنی پاؤں مارنا. زمین میں چلنے پھرنے کی سکت نہیں رکھتے. ان کے پاس وقت نہیں کہ وہ اپنے لیے خود کچھ کر سکیں. یحسبہم، سمجھتا ہے ان کو، گمان کرتا ہے ان کے بارے میں. کون؟ الجاہل، جاہل. کیا؟ اغنیا، کہ اغنیا ہیں، یہ بہت کچھ ہے ان کے پاس، بے نیاز لوگ ہیں. کیوں سمجھتا ہے ایسا؟ من التعفف، ان کے تعفف کی وجہ سے. تعفف کا لفظ جو ہے عین فے سے ہے، خودداری مراد ہے. اصل میں حیا اور جھجک کی وجہ سے کسی سے کچھ نہ مانگنا، یہ دراصل تعفف ہے. سوال نہ کرنا، تھوڑی چیز پہ اکتفا کر لینا، قناعت کرنا، خودداری اختیار کرنا. اصل میں عفت کہتے ہیں اس دودھ کو جو اونٹنی کے
تھنوں میں باقی رہ جاتا ہے دھونے کے باوجود. ٹھیک ہے، اسی سے لفظ عفت نکلا ہے. عفیف بھی اسی سے، تعفف بھی اسی سے. تعرفہم، تم پہچان لوگے ان کو، یعنی وہ خود تو نہیں مانگتے لیکن تم ان کو پہچان لوگے. بسیماہم، ان کی نشانی سے، ان کے چہرے سے. سیما کا لفظ جو ہے نا یہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، چہرہ بھی اور نشانی بھی. لا یسألون، نہیں وہ سوال کرتے، الناس لوگوں سے، الحافا لپٹ کر. الحاف کا روٹ کیا ہے؟ لام ہے فے، لحف. لحاف اسی سے ہے. لحاف کس کو کہتے ہیں؟ رضائی کو. تو رضائی کس طرح لی جاتی سردیوں میں؟ لپیٹ لی جاتی. جیسے کمبل بھی کہہ سکتے ہیں. تو کمبل کو آپ کیا کرتے ہیں؟ لپیٹ لیتے ہیں. وہ اسی سے محاورہ نا، میں تو کمبل کو چھوڑتا ہوں، کمبل مجھے نہیں چھوڑتا. تو یہ ایک فطری سی بات ہے نا. تو الحافہ کا مطلب ہے کہ ایسے لوگ جو کچھ لیے بغیر نہ چھوڑیں آپ کو، چمٹ جائیں آپ سے، پیچھے پڑ جائیں. تو وہ نہیں مانگتے لوگوں سے چمٹ کے، پیچھے پڑ کے. وما تنفقوا، اور جو بھی تم خرچ کرو گے، من خیرن، خیر میں سے، بھلائی میں سے، فإن اللہ بہ علیم، تو بے شک اللہ اس کو جاننے والا ہے. الذین، وہ لوگ، ینفقون، جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مالوں کو، باللیل، رات کو، والنہاری، اور دن کو. رات کو بھی خرچ کرتے ہیں، دن کو بھی کرتے ہیں. سرن، چھپ کے، وعلانیتاً، اور علانیہ طور پر، عین لام نون سے. فلہم، تو ان کے لیے، اجرہم، ان کا اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، محفوظ. ولا خوف علیہم، اور نہ کوئی خوف ہوگا ان پر، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی